السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکی ساحلی ریاستوں سے ٹکرایا سمندری طوفان سیلی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، وسیع تر تباہی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی آج 70ویں سالگرہ، ملک و بیرون ممالک کے سیاسی رہنماؤں نے دی مبارکباد۔ جموں کشمیر کے سری نگر میں تصادم، 3 ملیٹنٹس ہلاک، جاریہ سال کے دوران 72 آپریشنز میں 177 ملیٹنٹس ہوئے ہلاک، جموں کشمیر پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کا بیان۔ راجیہ سبھا میں کورونا پر چرچا کے دوران سنجے راؤت کا طنز، کہا اتنے لوگ کیا بھابھی جی کا پاپڑ کھا کر ہوئے ہیں ٹھیک۔ بھارت میں کورونا ویکسین نئے سال میں ہو سکتی ہے دستیاب، راجیہ سبھا میں وزیر صحت ہرش وردھن نے ظاہر کی امید۔ راجیہ سبھا میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دیا بھارت چین تناؤ پر بیان، کہا ہم کسی بھی حالت میں ملک کا سر جھکنے نہیں دیں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سمندری طوفان سیلی نے امریکہ کے کئی ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں، بجلی کی فراہمی میں تعطل اور مادی نقصانات کی صورت میں وسیع تر تباہی مچا دی ہے۔ ریاستوں فلوریڈا اور الاباما کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے بعد بدترین سیلابوں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ نیشنل ہوریکین سینٹر کے مطابق ان دونوں ریاستوں کے ساحلی علاقوں میں آنے والے سیلاب سے تاریخی حد تک تباہی آ بھی چکی ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے ہزاروں درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا ہے اور بجلی کے کھمبوں کے علاوہ تاریں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ سڑکیں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئی ہیں اور ٹریفک کا نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ لاکھوں شہری بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ مادی نقصانات کا اندازہ 2 سے 3 بلین ڈالر تک لگایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے فلسطینی عوام کے لیے امارات کی طویل مدت اور مسلسل سپورٹ کو باور کرایا ہے۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق شیخ عبداللہ نے یہ بات اپنے امریکہ کے دورے کے اختتام پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور کانگریس کے متعدد رہنما اور ارکان سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر انہوں نے اماراتی اسرائیلی امن معاہدے کو مضبوط بنانے کے راستوں پر بھی زور دیا۔ ان میں فلسطینی اراضی کے انضمام کا روکا جانا اور مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں میں تبدیلی کے واسطے ایک نئی مثبت توانائی کی تلاش میں کردار ادا کرنا شامل ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے ذریعے مشترکہ طور پر پابند رہنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس سلسلے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے انسداد کی کوششیں، خلیج عرب میں امن و امان کی مضبوطی اور علاقائی استحکام کو بگاڑنے والے خطرات کا بھرپور جواب جیسے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے برطانوی ہم منصب ڈومنک راب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ واشنگٹن ایران پر عائد اسلحہ کی پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پومپیو نے زور دے کر کہا کہ ایران اب بھی دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا ریاستی سرپرست ہے۔ ایران نے خطے میں شیعہ ملیشیاؤں پر بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ ہم ایران کے خلاف پابندیوں کو دوبارہ فعال کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکہ ایران پر پابندی عائد کرنے کے لیے اگلے ہفتے ایک بار پھر اقوام متحدہ سے رجوع کرے گا اور ان پابندیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس موقع پر برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے متعلق امریکی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کے انفیکشن کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا کے 213 ممالک میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دنیا میں 3,07,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 6,220 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تاہم دنیا بھر میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد
ठीक भी हुए हैं। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक अब तक 3,25,00,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसमें से 9,44,000 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 2,17,00,000 मरीज़ ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 72 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस अब भी मौजूद हैं, जिनका इलाज जारी है। लेबनान में कोरोना वायरस के 634 नए केसेस सामने आने के साथ ही कोरोना मरीजों की तादाद 26,083 हो गई है, जबकि इस दौरान 7 अफराद की हलाकत के साथ ही हलाकशुदगान की तादाद 259 तक पहुंच गई है। लेबनान वजारत सेहत ने यह इत्तला दी है। वजारत ने बताया कि मुल्क भर में PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इस दौरान लेबनान की सबसे बड़ी जेल में कोरोना का ख़तरा बढ़ गया है। कैदियों के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल के अहाते में कोरोना की रोकथाम के लिए इख्तियार की गई तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा है और एक कमरे में 10 से ज़ायद कैदियों को रखा जा रहा है, जिससे वायरस का ख़तरा बढ़ रहा है। वाज़ेह है कि लेबनान में कोरोना वायरस का पहला केस गुज़िश्ता 21 फरवरी को सामने आया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 70वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी, उनकी सेहतमंद ज़िंदगी और हमेशा कामयाबी के लिए दुआ भी की। भारत में रूस के सिफारत खाने ने आज PM मोदी की सालगिरह के मौके पर रूसी सदर पुतिन के तहनीती पैगाम को ट्वीट करते हुए कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। तहनीती पैगाम में उन्होंने PM मोदी की अच्छी सेहत और हमेशा कामयाब रहने की दुआ भी की। पैगाम में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि आपके साथ मैं मुस्बित बातचीत और खुरबत के साथ दोनों ममालिक के बाहमी और आलमी एजेंडे के मौज़ूआती उमूर पर मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूँ। रूसी सदर पुतिन के अलावा दीगर आलमी रहनुमाओं ने ट्वीट के ज़रिए PM मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, जिसमें जर्मन रहनुमा एंजेला मेर्केल, नेपाल के PM ओली भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने भारत की ज़िंदगी के इक़्तिदार और जमहूरी रिवायात में वफ़ादारी की मिसाल पेश की है। PM मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए सदर कोविंद ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को सालगिरह की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और कहा कि मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि ईश्वर आपको हमेशा सेहतमंद और खुश रखे और मुल्क को आपकी अनमोल खिदमात हासिल होती रहे। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।